آپ تمامی حضرات ایک مرتبہ درود پاک اور اس کے ساتھ سلام اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ توحید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کے آپ اس کا ثواب جو ہے وہ میرے سپرد کر دیں تاکہ میں اس کا ثواب جو ہے وہ سب کو دے دوں، سب تک پہنچا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا وملجانا ومعوانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 ألف مرة وبارك وسلم عليه۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ رب اغفر لي رب اغفر لنا، آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا رب العالمین، جو ہم نے کلمہ کلام پڑھا اس محفل میں، یا رب العالمین تیرے نبی کی تعریف کی، تیرے نبی علیہ السلام کے بھائی حضرت علی کی تعریف کی، اولیاء اللہ کی تعریف کی، جو ہم نے قرآن پاک پڑھا، جو درود پاک پڑھا، جو حضور علیہ السلام پر سلام پڑھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، مل کے کہیے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یا رب العالمین ان سب کو قبول و منظور فرما، اس سب منظور شدہ کا ثواب ہم آپ کے محبوب نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ شاہ حرد و سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں ہم ان کے غلام، ان کے امتی، ان کے نام لیوا اور ان کی شفاعت کے طلبگار پیش کرتے ہیں۔
اے ہمارے رب ہم سب کی طرف سے قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین اس کا ثواب ہم 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ 4 معصوم، 12 امام، شہدائے کربلا کی روح کو ثواب، شہیدین، صدیقین، صابرین، مقربین کی روح کو ثواب، مولا شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث سمرانی، محبوب سبحانی کی روح پر فتوح کو ثواب، ہمارے مرشد پاک سیدنا و مرشدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کو ثواب، سیدنا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی انشی دہلوی کو ثواب، سیدنا حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو ثواب، سیدنا حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ کو ثواب، سیدنا حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ ثواب، سیدنا مرشدنا حضرت خواجہ پیر محمد ناظم شاہ سنوری رحمت اللہ ثواب، سیدنا مرشدنا خواجہ خواجگاں حضرت تاج ولی سرکار پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج ولی سرکار رحمت اللہ علیہ کی ثواب، سیدنا و مرشدنا حضرت خواجہ پیر علامہ سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج ولی سرکار رحمت اللہ کو ثواب، چشتیہ، نشاہیہ، نقشبندیہ، قلندریہ، قادریہ، سہروردیہ کی روح کو ثواب۔ یا رب العالمین جو ہم اس پاک محفل میں بیٹھے ہیں، ہمارے جتنے محبت والے عزیز و اقارب، بہن بھائی، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، سو ہائی سو ایور اوپر تک جو مسلمان تھے ان سب کی ارواح کو ثواب۔ یا رب العالمین ہماری ارواح کو ثواب عطا فرمانا، ہم تیرے پاس اسے رکھوا دیتے ہیں، جب ہم پہنچے تو ہمارے کھاتے میں ثواب ڈال دینا۔ یا رب العالمین ہمارے آنے والی نسلوں کو عطا فرمانا۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ ہمیں بخش دے، مجھے بخش دے، ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین، سارے مومنوں، یوم یقوم الحساب، جب حساب والے دن ہم کھڑے ہوں، تیرے پاس ہم اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ یا رب العالمین یہ دنیا ہے، یہاں جینا ہے، جیتا ہے، ہر طرح سے جینا ہے۔ جینے کے لیے یہاں کچھ ڈھنگ ہیں، اس کے لیے کچھ مال بھی چاہیے، جان بھی چاہیے، اولاد بھی چاہیے۔ یا رب العالمین ہماری جان، مال، اولاد، آل میں برکت عطا فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں پوری فرما، جن بیٹیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جائز شرعی حاجات پوری فرما، جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں مولا کریم انہیں اچھے بر نصیب فرما، جن بیٹوں کو رشتے نہیں مل رہے ہیں مولا کریم انہیں محبت والی، پیار والی، گھر کو سنبھالنے والی بیوی عطا فرما، جیسی تو نے آدم کو حوا عطا فرمائی، جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاجرہ علیہ السلام عطا فرمائی، سارہ علیہ السلام عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صفورہ علیہ السلام عطا فرمائی، اور جیسے آپ نے محمد رسول اللہ کو
بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عطا فرمائی، بی بی عائشہ عطا فرمائی، بی بی سودا عطا فرمائی، بی بی حفصہ عطا فرمائی، بی بی میمونہ عطا فرمائی، اور جو امہات المومنین بی بی زینب عطا فرمائی، بی بی صفیہ عطا فرمائی، محبت والی بیویاں عطا فرمائی۔ مولا کریم ہمارے بیٹوں کو ایسی بیویاں عطا فرما۔ یا اللہ ان بیویوں کو جیسا شوہر عطا فرمایا محمد مصطفیٰ جیسا، یا رب العالمین ہماری بیٹیوں کو ویسے ہی شوہر عطا فرما۔ ہماری زمینوں میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، ایمان میں برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین زندہ رہیں، اسلام کا بول بالا کرتے ہوئے زندہ رہیں، ایمان ہمارے دلوں میں ایسے داخل ہو جائے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا ایمان ہمارا ساتھی ہو، قبر میں ایمان ہمارے ساتھ ہو، قبر میں ایمان ہمارے ساتھ ہو، اور جب قبر میں لٹایا جائے تو ایمان ہمارے ساتھ ہو، قبر سے جب نکیرین ہمیں اٹھائیں تو ایمان ہمارے ساتھ ہو، بلکہ منکر کی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، مومن کی قبر میں پدر شبیر آتے ہیں، مومن کی قبر میں پدر شبیر آتے ہیں۔ مولا ہم اہل تصوف ہیں اور ہمارا سلسلہ جو ہے مولا علی سے ملتا ہے، اور مولا علی کا سلسلہ تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ تجھ سے ملتا ہے۔ مولا ہمیں اس سلسلے میں، اس زنجیر میں اسی طرح سے جوڑے رکھنا، ہمارے لیے یہ بخشش کا وسیلہ ہو جائے، ہمارے لیے یہ بخشش کا وسیلہ ہو جائے۔ یا رب العالمین جنہوں نے اس محفل کے انعقاد میں دامے درمے سخنے قدمے قلمے حصہ لیا ہے، اللہ ان کی اس سعی کو قبول و منظور فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اور جو یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں اور اس محفل کو انہوں نے رونق بخشی ہے اور کچھ میری تلخ باتیں بھی سنی ہیں، مولا کریم انہیں اس کا بہتر اجر عطا فرما، اور کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو جتنی دور سے چل کے آیا ہے اسے زیادہ ثواب عطا فرما، اس کے لیے آسانی عطا فرما، اس کے گھر میں آسانی فرما۔ یہ بھائی ذوالفقار ہے، ان کی بیٹی کا معاملہ ہے، مالی طور پر پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اور دوستوں، جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور وہ مشکلات کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ اے اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما، مشکل کشا کا صدقہ ان کی مشکل کو دور فرما۔ جو بیٹیاں شادی شدہ ہیں لیکن اپنے گھر میں تنگ ہیں، اللہ ان پہ آسائش عطا فرما، کشائش عطا فرما، انہیں اپنے گھر میں اچھے طریقے سے بسنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ان کے ساتھ بلا وجہ کا جنگ لگائے ہوئے ہیں، مولا کریم انہیں ہدایت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری بیٹیاں بچیاں جو شادی شدہ ہیں، اولاد نہیں ہے، یا رب العالمین بی بی فاطمہ کا صدقہ، بی بی زینب کا صدقہ انہیں اولاد عطا فرما۔ جن بچوں کے ہاں اولاد نہیں ہے، بیویاں ہیں اولاد نہیں ہے کسی وجہ سے، مولا کریم انہیں شفا عطا فرما اور انہیں اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد نرینہ نہیں ہیں، حضرت بی بی زینب کے
کربلا میں شہید کیے ہوئے بچوں کا صدقہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ امام حسن کے زہر دے کر شہادت کا صدقہ، امام حسین کو کربلا میں شہید کرنے کا صدقہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا یہ محفل کا انعقاد جو ہوا ہے اسے اسی طرح سے جاری و ساری رکھ۔ جن دوستوں نے اسے شروع کیا ہے انہیں اتنی توفیق عطا فرماتے رہنا کہ وہ اس محفل کو آئندہ بھی چلاتے رہے۔ مولا پتہ نہیں دوبارہ آیا جائے یا نہ آیا جائے، لیکن عمروں میں برکت عطا فرما، عمروں میں برکت عطا فرما۔ وہ عمر جو تیری بندگی میں گزرے، جو تیری بندگی میں عمر نہ گزرے، اس عمر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ مولا بندگی والی عمر عطا فرما، بندگی والی عمر عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحیم۔ یا رب العالمین اپنا کرم فرما۔ یا رب العالمین ہمارے جو متوفا ہے، وفات پا گئے ہیں، اپنی قبروں میں ہیں، مولا کریم یہ سب وہ بندے تھے جو تیری توحید کا گن گاتے تھے، تجھے وحدہ لا شریک جانتے تھے۔ مولا تجھے وحدہ لا شریک جانتے تھے، تیرے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تھے، اور تیرے نبی کی عبدیت کے اور رسالت کے ترانے گاتے تھے۔ یا اللہ انہوں نے تیری طرف فقیر ہو کے زندگی گزار دی، مولا تو ان کو تو غنی ہو کر ان کے عذاب سے بری کر دے۔ مولا اگر انہوں نے اچھی زندگی گزاری ہے ان کی اچھائی میں اضافہ فرما، اگر دنیا میں رہتے ہوئے ان سے کوئی کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہوئی ہیں تو مولا کریم انہیں معاف فرما دے، مولا انہیں معاف فرما دے، مولا انہیں معاف فرما دے۔ مولا ہم سب کٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، تیرے حضور میں ان کے لیے معافی کی دعا مانگتے ہیں، اور ہم کم از کم ہم ان سے خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ وہ تیرے ذمے ہیں، تیرے پاس ہیں، تو چاہے تو بخش دے، تو چاہے تو پکڑ لے، لیکن بخشنا تیری شان ہے، بخشنا تیری شان ہے، بخشنا تیری شان ہے، رحمت تیری شان ہے، معاف کر دینا تیری شان ہے، اور تو اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتا، اپنے وعدے سے خلاف نہیں لاتا۔ تیرا وعدہ ہے کہ میں بخش دوں۔ اللہ ان کی قبروں کو دائیں بائیں سے وسیع و عریض کر دے، اسے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ مولا جب وہ قبر سے اٹھائے جائیں اور تیرے حضور پیش کیے جائیں تو اس حالت میں پیش ہو کہ تو ان سے راضی ہو گیا، تو ان سے راضی ہو گیا۔ مولا ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، اور ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں محفوظ فرما، اور ہماری دعاؤں کو ہماری اولاد اور آل کے حق میں محفوظ فرما لے۔ انہیں دین اسلام پر قائم رکھنا، قیامت تک ہماری اولادیں دین اسلام پر قائم و دائم رہیں۔
اور ہمیشہ تیرے توحید کے گن گاتی رہیں اور تیرے نبی کی رسالت کے ترانے گاتی رہیں۔ شاید اور دوستوں نے مجھے کچھ دعاؤں کے لیے کہا ہوگا، پر عمر کا تقاضا ہے، اب بوڑھا ہو گیا ہوں میں، کچھ باتیں بھول جاتا ہوں، لیکن مولا تجھے تو سب یاد ہے، تو سب کی سنتا ہے، جو دھیمے دھیمے بولتا ہے تو اس کی بھی سنتا ہے، جو بولتا نہیں صرف دل میں سوچتا ہے تو اس کی بھی سنتا ہے، مولا جو اونچی آواز میں ذکر کرتا ہے تو اس کا ذکر بھی سنتا ہے۔ بس ہماری دعاؤں کو تو جانتا ہے اللہ، تو ہماری دعاؤں کو جانتا ہے، بس ان سب دعاؤں کو جو جائز شرعی حاجات ہیں پوری فرما، پوری فرما۔ اور یہ عرس جو ہے آج 24 تاریخ ہے، 24 اکتوبر، یہ اسی طرح سے چلتا رہے، یہ اسی طرح سے قائم و دائم رہے، آپ آئیں اس کی رونق بڑھاتے رہیں، ہم آئیں اس کی رونق میں شامل ہوتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق، مجھے توفیق عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ جے یار غماں وچ راضی تے میں سکھنو چلے ڈاواں، بس تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ وہ کون سا ایسا طریقہ ہو کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، تو راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا۔ نہ ہماری نمازیں ہیں، نہ ہماری نمازیں ہیں، نہ ہمارے صحیح روزے ہیں، نہ ہم صحیح طریقے سے اسلام کی پیروی کرتے ہیں، نہ ہم میں سے قرون اولیٰ کے مسلمان نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے مرتبے والے تھے، بڑے مقام والے تھے، حضور علیہ السلام کے تربیت یافتگان تھے، اور تابعین ان صحابہ کے تربیت یافتگان تھے، اور تبع تابعین ان تابعین کے تربیت یافتگان تھے، صالحین امت ان تبع تابعین کے تربیت یافتگان ہیں، اور یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ مولا کریم ہمیں اس سلسلے میں داخل فرما دے، ہمیں اس سلسلے میں داخل فرما دے۔ مولا ہم جیسے بھی ہیں، گندے ہیں، مندے ہیں، برے ہیں، ہمارے اعمال جیسے بھی ہیں، افعال مذمومہ سے بھرے پڑے ہیں، مولا کریم ہمیں ایسے کر دے، ہمیں دھو دے، پانی سے دھو دے، برف سے دھو دے، اولوں سے دھو دے، ایسے دھو کر نکھار دے ہمیں، جیسے سفید کپڑے کو دھو کر نکھار دیا جاتا ہے۔ قبر میں جائیں، نکیرین ہمارا نامہ حساب جو ہے وہ کھول کے نہ بیٹھ جائیں، وہاں جائیں، ہمیں وہاں تینوں سوالات کے صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرمانا، تیری ربوبیت کا اعلان کریں، تیرے دین کی جھنڈا بلند کریں۔ اللہ کرم فرما دے، کرم فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، خواہ اس شرک کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تیری طرف ہی لوٹتے ہیں، تجھ سے پناہ چاہتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمیں شرک سے بچا لے۔ اور مولا ہم برات چاہتے ہیں شرک سے، ہم برات چاہتے ہیں جھوٹ سے، ہم برات چاہتے ہیں بدعت سے، ہم برات چاہتے ہیں
چغلیاں لگانے سے، ہم برات چاہتے ہیں غیبت کرنے سے، ہم برات چاہتے ہیں فحش گوئی کرنے سے، ہم برات چاہتے ہیں بہتان لگانے سے۔ یا اللہ ہم برات چاہتے ہیں، بری ہیں ہم، ہمیں برات دے دے کہ ہم جو چھوٹے موٹے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بری ہو جائیں، اور ہم اسلام لے آئیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور ہم کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد رحمتک۔ آپ سب کو ایک بہترین عرس کرانے پر بہت مبارک ہو۔ میری کچھ عمر کا اور میری کچھ صحت کا تقاضا تھا کہ مجھے اتنا لمبا سفر کیا، لیکن میرا محفل چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کیا۔ میں لیٹا ضرور رہا لیکن سنتا رہا، سننی چاہیے نا محفل، سنتا رہا۔ اللہ تعالیٰ میرے سننے کو، محفل میں بیٹھنے کو، لیٹنے کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے، ان بیٹیوں کا گھر چھوڑ کے یہاں آنا قبول فرمائے، اور ان کا یہاں بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ بیٹیاں اتنی شوق والی ہیں، اتنے ذوق والی ہیں، اتنے محبت والی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایسی محبت رکھتی ہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ ایسی محبت رکھتی ہیں جیسی اپنے باپ سے بھی نہیں رکھتی، اس سے بڑھ کے محبت رکھتی ہیں۔ اور مولا ان کی اس محبت کو قائم و دائم فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کی خانگی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی ازدواجی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کی اولاد کو ان کا تابع دار بنا دے، محبت والا بنا دے، جہاں یہ پیر رکھے وہاں وہ اپنے نیچے ہاتھ رکھے۔ اللہ ان کے لیے ایسا کر دے کہ ان کی اولاد سدا ان کی تابع دار رہے۔ اور جو بھائی یہاں پر موجود ہیں وہ بہت محبت والے ہیں، بہت پیار والے ہیں، ماسٹر ریاض صاحب اور حاجی صاحب، حاجی حنیف صاحب، اور بھائی یعقوب صاحب، اور بھائی عاشق بکریوں والے، اور یہ دیگر دوست ہیں، وہ بڑے عظمت والے لوگ ہیں۔ حنیف پٹواری صاحب جو 571 سنیاری والے سے آئے ہیں، اور دیگر دوست جو سب فردن نام لینا اتنے سے وقت میں ممکن نہیں ہے، تو یہ چیدہ میں سب کے نام لے رہا ہوں۔ سرور صاحب ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں جی جن قابو کرنے کا نسخہ دسو، جن قابو کرنے کا کوئی وظیفہ دسو۔ او بابا جن ہوتا کیا ہے؟ اپنے اندر کا تو جن قابو کر لو، اندر دا جن قابو نہ ہوئے تے باہر دا جن قابو کر دے پھریے۔ اس لیے کہ لوگ میں نو کہن بڑا پیر ہے، بڑا پیر ہے، بڑا پیر ہے۔ منہ منگی موت مل دی ہے، یہ تو عطا کی بات ہے، عطا کی بات ہے۔ جو آ جائے وہ پا جائے، جو ساتھ جڑے وہی پاتا ہے، اور جو غرض کی بنا پر آئے، لالچ کی بنا پر آئے، طمع کی بنا پر آئے، اسے فیض نہیں ملتا، نہ اس کو فیض ملتا ہے۔ پھر پانی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اوپر سے آتا ہے تو 5-5 فٹ 10-10 فٹ پانی کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ پانی فیض ہے نا، پانی فیض ہے،
فصلوں کو پانی نہ لگے پھر کیا ہوگا؟ پروان چڑھیں گی، نشو و نما پائیں گی، گندم ہوگی، کپاس ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یہ پانی کا فیض ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن وہی فیض اگر بے فیض ہو جائے اور آپ کی زمینوں میں پانی کھڑا ہو جائے، گندم ہوگی، کپاس ہوگی؟ یہاں نا کچھ نہیں ملتا، طمع کے ساتھ کچھ نہیں ملتا۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، بھائی جب آپ زمین پہ اتارا گیا نا، سنو بچے سنو، بیٹے غور سے سنو، جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا نا تو اعلان ہوا کہ اللہ کا بندہ زمین پہ آیا ہے۔ بے شک سزا کے طور پہ اتارا گیا، جنت سے نکالا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا میرا خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ تو چلے آج قوالی کا وقت تھا، میں اکیلا ہی قوالی کے لیے کافی ہوں، میں اکیلا ہی قوالی کے لیے کافی ہوں، میں تو بڑا قوال کیڑا۔ کہتے ہیں تبلیغ کے بغیر قوالی سننا حرام ہے اور تبلیغ کے ساتھ قوالی سننا حلال ہے۔ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا اعلان کر دیا، او میری مخلوق، میں نے اپنا بندہ اتارا، اعلان کر دو میرا بندہ آیا زمین پہ۔ اعلان ہوا، ہرنوں کا ایک ٹولہ قریب چل رہا تھا، انہوں نے کہا چلو چل کے نا جو بابا جی آئے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں، جو بابا جی آئے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے اعلان پر، عاطف غیبی کے اعلان پر سلام کرنے کے لیے آ گیا۔ جب سلام کیا، باوجود اس کے کہ آپ کو کس سلسلے میں زمین پہ اتارا گیا، آپ سمجھتے ہیں نا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ تَوَّابٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کس میں اتارا گیا؟ میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے محبت کا ذکر کرنا ہے، میں نے پیار کا ذکر کرنا ہے، میں نے دلار کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کو آدم سے پیار ہے، کیوں بھلا؟ دست قدرت سے بنایا ہے۔ جو تخلیق ہوتی ہے خالق کو اپنی تخلیق سے کیا ہوتا ہے بولیے؟ پیار ہوتا ہے۔ جب آپ فصل میں جاتی ہو، لہلہاتی فصل نظر آتی ہے، اس سے کیا آتا ہے؟ آہا سبحان اللہ، پیار ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے، بابا جی السلام علیکم، السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے پشت پہ ہاتھ پھیرا۔ پھیرنے والا کون ہے؟ آدم۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ ہاتھ پھیرا، وہ آئے تھے بے لوث سلام کرنے، انہوں نے محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا، ان کے جسم میں سے خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ اب وہ باقی ہرنوں میں گئے، انہوں نے کہا یار تم ساڈے ورگے ہو، ساڈے ورگے ہو، ساڈی نسل چوں ہو، ساڈے ورگے ہو، پر تواڈے جو پہلا خوشبو نہیں آندی سی ہن آندی ہے۔ انہوں نے کہا تو یہ سنیا نہیں؟ عاطف غیبی جو آواز آئی کہ اللہ والا ہے،
اللہ دا بندہ آیا سی، انہوں سلام کرنے واسطے گئے، انہوں ہاتھ پھیریا تے سانوں خوشبو آن لگ پئی۔ وہ کہتے چلو اسی بھی چلیے، سانوں بھی خوشبو آئی گی، اسی بھی چلیے سانوں بھی خوشبو آئے گی۔ چلے گئے۔ بابا جی السلام علیکم، یا نبی اللہ السلام علیکم، یا نبی اللہ السلام علیکم۔ آپ ہاتھ پھرتے گئے، وہ واپس آئے، انہوں نے کہا ساڑھے جی تو کوئی خوشبو نہیں آئی، ایویں کوڑ مرندی ساڑھا ٹائم ضائع کیتا۔ لیکن چونکہ سلام کیا، اللہ نے ان میں لذت پیدا کر دی، اللہ نے ان میں لذت پیدا کر دی۔ خوشبو کس میں آئی؟ جو بے لوث گئے، جو لالچ کی بنا پر گئے، طمع کی بنا پر گئے، ان میں خوشبو نہیں آئی۔ بائبل میں لکھا ہے کہ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کے جنت میں داخل ہوا۔ متی میں لکھا ہوا ہے، میتھیوز میں، کہ اللہ نے فرمایا سانپ تو نے زیادتی کی ہے، اس کو میری جنت میں داخل کیا، میں نے تجھے جنت کا دربان بنایا تھا، تو اب تیری وجہ سے آدم گناہ کا مرتکب ہوا ہے، تو آدم کی ایڑی پہ کاٹے گا اور آدم اپنی ایڑی سے تیرا سر کچلے گا۔ میتھیوز اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بھی تو کلام الہی ہے نا، بے شک اس میں تھوڑی سی تعریف ہوگی، کافی تعریف ہوگی، لیکن ہے تو صحیح نا۔ میں نے اس کو استحشاد کے طور پہ بیان نہیں کیا، میں نے صرف آپ کے علم کے طور پہ علمی پیاس کو بجھانے کے لیے بیان کیا۔ عزیزو، کڑیاں، منڈے، اچھے گھر، رشتے، دنیا دا مال، جن قابو کرنے واسطے اور پیر بننے واسطے اگر کوئی مرید بندہ ہے، مرید ہوندہ ہے، تو انہوں کچھ نہیں لبدا۔ اس پنڈ تہاڈے کول ایک مثال ہے، میں اس بندے دا نام نہیں لینا چاہتا کہ او دا پردہ فاش ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ باقی جڑے احباب ہیں وہ سارے انہوں جان دیں بڑی اچھی طرح۔ میں پیران دا پتر ضرور ہے، لیکن میری کدی تمہ نہیں سی کہ میں پیر بنا۔ میں وکالت کی تھی، بی ایس سی کی تھی، قبلہ دے کہن تے درس نظامی کی تھا، اور تو بعد اپنے شوق نہ شادی تو بعد وکالت کی تھی۔ میں نو بابا جی نے وکالت داخلے دے پیسے نہیں دیتے، میں تاڑی ماں جی صاحبہ دی منہ دکھائی چوں 7,000 روپیہ لے کے وکالت دی فیس جمع کرائی اپنی، پوچھ لو، میں آج بھی انہوں نے 7,000 دا دیندار ہے، قرضدار ہے انہوں نے، وہ میرے قرض خواہ ہے، میں تو قرضہ منگن دے حق بھی جانوں، پاہمیں کنی پیسے لے آگے دیتے، پر وہ 7,000 روپیہ کھڑا ہے گا، وہ کیا سی تینوں دے داں گے، وہ ہن 7 پورا نہیں ہوندا میرے کو جڑا میں انہوں دے دیا کہ حضور ہے تاڑے پیسے ساتھ۔ ایف ایل کیتا میں ماشاءاللہ اپنے ڈویژن پورے فیصلہ آباد ڈویژن میں ایف ایل دے وچ ٹاپ کیتا، میں نے گولڈ میڈل ملیا، کالج والوں میں نے گولڈ میڈل دیتا گیا، اور جدوں میں تصویر کھچوائی نا گولڈ میڈل پا کے تے بابا ہی پوچھ دے مینوں، اوے پیرا آ کی ہے، او پوپے آ کی ہے، میں کہا بھائی میرا میڈل ہے گا، گو کیویں کی کیتا، میں کہا جی میں ایف ایل کیتا گا، پہلا سال میں ٹاپ کیتا گا، اوے اچھا،
ہوں کدوں LLB کا داخلہ کدوں ہونا؟ میں کہ بابا جی ہوں ہونا گا۔ اچھا آ پھڑ فیس LLB کر لے۔ میں LLB کر لی، پریکٹس کی تھی۔ جدو پریکٹس جمن لگی، چیمبر لین دا ٹائم آیا کہ چیمبر لے لیے، وکالت کر لیے، تو بابا جی دا ٹائم آ گیا۔ ہر پیر نو اپنے سلسلے دے نال اپنے خاندان نالوں زیادہ محبت ہوتی ہے۔ بیٹے نال وہ محبت نہیں ہو سکتی، بیٹی نال وہ محبت نہیں ہو سکتی جڑی پیر نو اپنے مرید نہ ہوتی ہے۔ میرے کو بیٹھے ایک دن میں بابا جی دے نال سجے ہاتھ زمین تے بیٹھا، بابا جی کرسی تے بیٹھے فرماندے نے پیرا ایک بندہ آیا، انہیں آگے نا سرکار کو کچھ کام واسطے کہ آپ نے کہا بھائی اپنے پیران دکھاؤ۔ انہوں نے کہا حضور میرے پیر پردہ کر گئے۔ انہوں نے کوئی صاحبزاد نہیں کہ جی وہ ماشاءاللہ سینٹر دے وچ نے اسلام آباد سیکٹری پوسٹ لگے ہیں 21ویں گریڈ کہ جاؤ وہ پیری مریدی نہیں کر دے گی، وہ سانو نیڑے نہیں لگتے۔ کہندے اچھا، نالے رون لگ پہ کوئی خلیفہ، سرکار خلیفہ بھی کوئی نہیں، کسی نے فیض دے کے گیا، انہوں کہ کوئی بیٹھے نامہ نیم سی سارے، کسی نے فیض لین دی کوشش نہیں کی تھی۔ بابا جی رون لگ پیا، بابا جی میرے اللہ اشارہ کر گیا، پیرا میری گل سن پوپے یہ روندے نہ پھر میرے مریض میں تو بعد ہیں۔ آپ پائی ذوالفقار نے میں ٹیلی فون کیتا ذوالفقار گگو منڈی تو کی کردا سی تو کی کردا سی؟ روندا سی۔ اینوں میں کہ رونا میرے کو آ۔ پیر ساما صاحب ماشاءاللہ وکیل نے، میں نے کہا جی میں تیرا کام کراواں گا اس طرح۔ عزیزو اپنا آپ سنبھالو۔ اللہ کا شکر ہے پیر نو اپنے سلسلے دے مریداں دے نال محبت ہوندی ہے، وہ دے بیٹے ہوندے نے، وہ ایک بیٹے ہوتے ہیں سلبی، ایک بیٹے ہوتے ہیں روحانی۔ ابن عربی فرماتے نے میں شیخ عبدالقادر جیلانی دا روحانی بیٹا ہوں۔ عبد الوہاب رزاقی، عبد الرزاق عبد الوہاب غوث اعظم دے سلبی بیٹے نے، آ میرے سلبی بیٹے نے، تسی میرے روحانی بیٹے ہو جڑے میرے سپرد کیتے گئے ہو۔ یہ نہ زیادہ میں توڑی چاہتا اس واسطے بیٹے تسی آؤ ادھر بیٹھو، سنو، سانو بھی سنو، اچھے طریقے نہ اپنے دل جگہ بناؤ، پیر خانے نہ محبت رکھو، اٹوٹ محبت رکھو، دنیا چ بھی رہے اور آخرت چ بھی رہے۔ باقی دنیا دا مال تا جنہوں دعا کر دے مل ہی جاندہ ہے، دنیا دا مال تا مل جاندہ ہے، لیکن آخرت اچھی ہونی چاہیے۔ پیر پھڑی دا ہے آخرت نہیں، دنیا دے مال نہیں، نہ دوائی واسطے، نہ کسی اور گل واسطے، نہ تویزاں واسطے، نہ گنڈیاں واسطے۔ یہ ساڑھے سر تسی پاتے ہیں، اسی کہیں جاندے ہیں۔ سرکار تویتاں لی کتاب دے دیو، لے لو جی، اللہ واسطے لے لو، ساڑھے تو ساڑھی جان چھڑ دیا۔ کیڑا ہن اکھاں لاوے، اکھ رہی کوئی نہیں، اس واسطے لے لو، چھیتی بھگت کے رج جاؤ گے۔ باقی اللہ تعالیٰ تنو روحانی بالیدگی عطا فرمائے، روحانی ترقی عطا فرمائے،
تواڈے روح نو عروج عطا فرمائے، اور اتنا عروج عطا فرمائے کہ جس وقت تسی اللہ دے نال ملو اس وقت اللہ تواڈے تو راضی ہو گیا ہوگا۔ اسی جدوں اللہ نو ملیے اس عروج دے نال تے اللہ ساڈے تو راضی ہو گیا ہوگا۔ وما علینا الا اعلان ایک سماعت کر لو، اے جڑا عرس اج ہویا ہے اے انشاءاللہ عزیز ہر سال 24 اکتوبر نہیں ہویا کرے گا۔ اے 10ویں مہینے دی پکی تاریخ رات دا پروگرام جڑا ہے وہ پکا ہے، اور اگلا اعلان جڑا ہے وہ سن لو کہ اگلے مہینے پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب دا عرس ہوئے گا وڈے دربار شریف تے 29 نومبر نو، اگلے مہینے دی 29 تاریخ نو ایک رات دا پروگرام ہے۔ تے دوست جڑا ہے اتھے جوک در جوک تشریف لیاؤ، ایک دن ایک رات دا 29 نومبر دا عرس ایک دن ایک رات دا جڑا ہے اتھے تشریف لیاؤ تے رات دے ٹائم انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا۔ اس تو بعد تسی 2 لائناں بناؤ، لنگر کھوائیے تانوں سٹیج والے پاسے تو لائناں بنانی شروع کر۔ اذان سن لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بولو لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اب کیا کہوں گے؟ صدقتا و بررتا، صدقتا و بررتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ دعا مانگیے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزو، اذان دا جواب یاد رہے گا؟ جتھے بیٹھو گے اتھے اذان دا جواب دو گے۔ اس تو بعد دعائے اذان جڑی ہے یہ شفاعت دی دعا ہے، شفاعت دی دعا ہے۔ شفاعت دی دعا پڑھو گے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقام محمودا الذی وعدتہ۔ وہ مقام محمود عطا فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، ہمیں ان کی شفاعت سے قیامت کے دن بہرامند فرمانا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
کہہ کے تو دیکھو یار، دل کی گہرائیوں سے کہہ کے تو دیکھو۔ میرا بندہ مجھے ایک دفعہ یاد کرتا ہے، مجھے 70 دفعہ یاد کرتا ہے۔ چھوٹا جہا گروہ ہے، ٹھلا ٹالا جن لوگوں کا، اسی اتھے انہوں یاد کرتے ہیں ملاؤ الاسفل دے وچ، زمینی گروہ زمینی لوگوں بہ کے، اور سانو یاد کرتا ملاؤ الاعلیٰ فرشتیاں دے اعلیٰ گروہ بہ کے سانو یاد کرتا، میرے بندے نے مینوں یاد کیتا، میرے بندے نے مینوں، او بھائی میں ایسا ہی ہوں، میری جی محبت دا جنریٹر ہے نا، وہ میری بیٹری ڈاؤن نہیں ہونے دیتا۔ اس واسطے میں کہنا میں کلے ہی کافی ہوں، بیڑی جڑیا ہے۔ جمعہ پڑھاواں تے جمعہ لیٹ ہو جاتا ہے، قوالی دے وچ بیان کراں تے قوالی لیٹ ہو جاتی ہے، پھر بھائی جڑے ناراض ہوندے ہیں کہ سرکار سانوں ہویا کچھ نہیں، کیوں بھائی لنگر شروع کراؤ جی، بسم اللہ کر کے لنگر کرو جی، اس لنگر دے وچ برکت ہے، اس لنگر دے وچ رحمت ہے، اس لنگر دے وچ ساڈے سب دیاں دعاواں شامل ہیں، جیڑا کھائے گا وہ دے اندر نور جائے گا۔ اور نال پھر اللہ نے اگر تنوں موقع دیتا ہے تو فجر دیاں 2 سنتاں ضرور پڑھو اور 2 فرض ضرور پڑھو، اور سنتاں اور فرضاں درمیان اگر ہوئے تو خاندان چشتیہ دا سبق ضرور پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، رب اغفر لی۔ حضور نے فرمایا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، رب اغفر لی، آمین آمین آمین، اٹ سو بی ڈن، ایسا ہی ہو جائے۔ آمین دا مطلب، آمین اللہ دے نام دے وچ نام ایک، اور ترجمہ ہے کہ ایسا ہی ہو جائے، اللہ بخش دے۔ وڈے وڈے گناہ جڑے نا بہت تنگ کر دیا، لیکن وڈے گناہ نو اگ نہیں لگ دی، وڈیاں لکڑاں نو اگ لگ دی ہے۔ درویش سی انہوں دیکھیا چولہے چنا بی بی موٹیاں لکڑاں لائیاں انہوں اگ ہی نہ لگے، انہیں اتھوں چھٹیاں پھڑیاں توڑ کے تھلے لائیاں انہوں اگ لائی، پھک کر کے بل گیا، اتھے بہ کے رون لگ گیا۔ انہیں کہا یا اللہ جنہوں وڈے گناہ گاروں اگ لگنی ہے تو نہیں لگنی، تے ساڈے جڑے چھوٹے چھوٹے گناہ گار ہیں انہوں نے تھلے رکھ کے اگ لا دینی تے اسی اگ پھڑ لینی۔ وقودها الناس والحجارۃ اعدت للکافرین، مت سوچو کہ اسی بڑے نیک پارس ہیں، بڑے پاک ہیں، انہاں نیکو پاکاں نوں تو پہلا اگ لگنی ہے۔ ہاں روٹی شروع کراؤ، لیاؤ جی لے ماسٹر صاحب روٹی شروع کرو، لینا بنا لو بھی سارے دوست۔ میں سارا دن بیٹھے رہو گے، میں تم کچھ نہ کچھ سناندے رہنا۔ یا الہی تاب ود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، اور میرے پنڈ وچ بڑی گل مشہور ہے، انہوں نے کہا پیر ظفر شاہ دے ہاتھ محک آ جائے نا اور چھڈن دل ہی نہیں کرتا۔ یہ گل نہیں ہے، بات ایسی ہے کہ میں اپنا مرید سدھا پدرا کر کے لے کے جانا، سدھا پدرا کر کے لے کے جانا۔
پیر پھڑ چھڑیا مرید کر چھڑیا چھڑنا چھڑنا کوئی ہے نہیں سدھیاں کر کے لے کے جانا آ چل میرا مرید ہے میرا مرید ہے میرا مرید ہے کھاؤ بھائی کھانا کھاؤ بسم اللہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم